الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی بیک گراؤنڈ ان آیات کے نازل ہونے کا سمجھ لیں وہ یہ ہے، مسلمانوں کو سیاست سکھائی جا رہی ہے وہ اس طرح کہ سب سے زیادہ جو مسلمانوں کو، اگر آپ سمجھیں کہ داخلی استحکام جو ہوتا ہے اندرونی طور پر، اس کو سب سے زیادہ نقصان یہی چیز پہنچاتی ہے، منافقت. جب بھی آپ دیکھ لیں مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمان وسائل کے کم ہونے کی وجہ سے ہارے ہوں. وسائل کم بھی ہوں پھر بھی مسلمان جیتے ہیں، لیکن ہمیشہ جب بھی مسلمانوں کو شکست ہوئی اندر سے کوئی نہ کوئی مسلمانوں کے اندر سے سازش ہوتی ہے، اندرونی خلفشار ہوتی ہے، ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے. ورنہ کبھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ کفار سارے کے سارے اکٹھے ہو کر بھی چند مسلمانوں کا کچھ بگاڑ سکیں. اللہ تعالیٰ جب ان کے ساتھ ہے، لیکن اب مسلمان ہی اندر سے منافق ہو جائیں تو بندہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہی بکاؤ مال بن جائیں، وہ اپنا ضمیر ایک بریانی کی پلیٹ پر بیچنا شروع کر دیں، کیا کہہ سکتے ہیں؟ الذین، وہ لوگ، یہ منافقین کا سارا کچا چٹا تفصیل سے کھولا گیا. قرآن میں یہ دو مقامات ہیں جہاں بہت زیادہ تفصیل سے منافقوں کا ذکر کیا ہے، ایک سورۃ نساء اور ایک آگے آئے گا سورۃ توبہ میں، بہت تفصیل کے ساتھ. یہاں تو احکام کچھ نرم ہے، آگے آ رہا ہے کہ اگر یہ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کرنے تو ان کے لیے بخشش ہے. یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ آپ سمجھ لیں کہ 4 ہجری کے لگ بھگ کی بات ہے. سورۃ توبہ ہم پڑھیں گے وہ بالکل اسلام کے آخر کی بات ہے، وہاں بہت سخت احکام، پکڑو ان کو، قتل کر دو، گردنیں اتار دو جہاں زمین پر ملے. ابھی تو معافی کے چانسز ہیں 4 ہجری تک، لیکن بعد میں جو بندہ بعد نہ آیا پھر بھی اسلام کے لبادے میں سازشیں کرتا رہا، اب وہ کہیں بھی مل گیا، وہی تو کر دی اللہ تعالیٰ نے، بتا دیا کہ یہ فلاں فلاں بندے چھپے ہوئے ہیں، کالی بھیرے ہیں، پکڑو ان کو، قتل کرو. ابھی تک چانسز ہے. کرتے کیا تھے؟ الذین، ان کا کردار کھول کے واضح کر دیے بالکل، جو تاکہ بندہ دیکھ کے پہچان سکے. الذین یتربصون بکم، یہ وہ لوگ ہیں جو تاک لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، تک رہے ہوتے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں تمہاری طرف سے جنگ کے حوالے سے. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر تمہیں یعنی مسلمانوں کو فتح ہو، قالوا، تو یہ کہتے ہیں، أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم بھی تو تمہارے ساتھ جنگ لڑی ہے نا، اس لیے ہمارا بھی مال غنیمت ہے، ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے، ہمیں بھی کریڈٹ ملنا چاہیے، عزت پروٹوکول ملنا چاہیے، ہم نے بھی جہاد کیا مسلمانوں کے ساتھ. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اگر کفار کے حصے میں کوئی نصیب، کوئی حصہ، کوئی فتح، اگر کفار جیت گئے پھر ادھر چلے جاتے ہیں، قالوا، تو ان کو جا کے کہتے ہیں، أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، کیا تم ہمارے گھیرے میں نہیں آ گئے تھے؟ جنگ کے مواقع پر کئی ایسے مواقع آئے کہ ہمارے تلوار کے نیچے تمہارے بھائی آ گئے تھے لیکن ہم نے چھوڑ دیا، رحم آ گیا. تو یہ ہماری رحم دلی نہیں ہے. وہاں سے جا کر پھر دوبارہ کریڈٹ لینا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. اور ان کو یہ بھی کہتے ہیں، وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے مومنوں کو منع کیا ہوا تھا، ہم نے تمہیں مومنوں سے بچا لیا، ورنہ تو ہم نے تو تمہارا تیا پانچا کر کے رکھ دینا تھا، ایسی جوتیاں لگانی تھی، لگ پتہ جانا تھا، تمہارا خاتمہ کر دینا تھا. یہ ہم ہی ہیں، ہماری وجہ سے ہم نے تم کو بچا کے رکھا، تم ہماری تلواروں کے نیچے آ گئے ہوئے تھے. ان کو پھر تسلیاں دیتے ہیں، کریڈٹ لیتے ہیں. یہ ان کا کردار ہے. تو باقی یہ جو ہے نفاق، یہ خالصتاً ایک دل کا معاملہ ہے، یہ دنیا میں تو فیصلہ ممکن نہیں ہے. وہ تو وقت کا پیغمبر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وحی کر کے کہ یہ لوگ منافق ہیں. اب ہم کسی کے بارے میں کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ منافق ہے، یہ دل کا معاملہ ہے. وہی اس کی دلیل، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بات ہے. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فیصلہ کر دے گا، قیامت والے دن، کہ یہ بدبخت بظاہر مسلمان تھے لیکن ہمیشہ ان کی جو ہمدردیاں تھیں، دلی ہمدردیاں، وہ کفار کے ساتھ ہوتی تھی کہ ہم کفار کو فائدہ پہنچا سکے، کفار کے ساتھ ہو سکے، ہمیں بھی ایک دنیا میں نام ملے، ایک ترقی ہو، ہماری سپر پاور جو دنیا کے ملک ہیں ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو سکے. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فیصلہ کر دے گا. یہی تو امتحان ہے مسلمانوں کا، شدید اندرونی سازشیں، بیرونی سازشیں، ہر طرف سے سازشیں ہو رہی ہیں. اسی لیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جنت اتنی آسانی سے تو نہیں نہ دے گا. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ، یہ آیت کا ٹکڑا بہت اہم ہے. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا،
کفار کے لیے مومنوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کفار وہ مومنوں کے اوپر غالب ہو جائیں۔ لیکن یہ آیت آج ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جھوٹ ہے، غلط ہے۔ پوری دنیا میں آج مسلمان ذلیل و خوار ہیں، ہر طرف مسلمان پس رہے ہیں، جانوروں کی طرح، گاجر مولیوں کی طرح مذاق سمجھا ہوا ہے مسلمانوں کو۔ اس کی کیا وجہ؟ تو 3 مفسرین نے اس کی تفسیریں پیش کی ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ بعض کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے یہ ممکن نہیں کیا کہ وہ مومنوں کے اوپر فتح یاب ہو جائے۔ اس سے مراد علمی میدان میں، کبھی مناظرے میں، گفتگو میں، بحث میں، علم کے لحاظ سے علمی میدان میں کبھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی کفار آ جائے اور دلیل کی بنیاد پر مسلمان کو ہرا جائے۔ کوئی مائیکل آج تک ایسا جنا ہی نہیں گیا۔ مسلمان ہمیشہ فتح یاب ہوتا ہے۔ دلیل بڑی مضبوط قسم کی، ایک ہی دلیل ہوتی ہے، ویسی چماٹ اس کے منہ پہ بجتی ہے۔ دیکھ لیں ایک چھوٹی سی مثال، ابراہیم علیہ السلام نمرود نے کہا تھا کہ تم یہ کہتے ہو کہ تمہارا رب زندہ کرتا ہے مارتا ہے، انا احیی و امید، میں زندہ کرتا ہوں میں مارتا ہوں۔ ایک جھوٹی مثال بھی اس نے پیش کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بجائے اس کو جھوٹ ثابت کرنے کے کہ نہیں یہ میرا یہ مطلب نہیں تھا زندہ اور مارنے کا، ایک دوسری دلیل پیش کی کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج کو لے کر آتا ہے تمہارے اندر ہمت تو پھر سورج کو مغرب کی طرف سے لے کر آؤ، جو طلوع ہوتا ہے صبح کے وقت وہ مغرب کے وقت سے، مغرب والی جگہ سے طلوع ہو۔ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، سارا کا سارا کفر وہ انہدام کا شکار ہو گیا، ہکے بکے رہ گئے، بالکل خاموش۔ اور اب اس بات کا کیا جواب دیں؟ کوئی جواب ہی نہیں بن پڑا۔ علم کے میدان میں کبھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ مسلمان ہار جائیں، اگر وہ تیاری انہوں نے کی ہو مضبوط طریقے سے۔ اللہ نے بڑے دلائل دیے ہیں عقلی لحاظ سے، جو بات کرتے ہیں کہ ہم جی عقل کو اپنا خدا مانتے ہیں اور عقل کی بات مانتے ہیں، ہمیں منطق چاہیے، کوئی لوجک چاہیے۔ اسلام نے یہ حکم کیوں دیا؟ ہر بات کے پیچھے لوجک ہے، کوئی ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری رائے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ بظاہر تو آیت ہمیں غلط لگ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کفار مومنوں پر غلبہ پا لیں۔ اس کا دوسرا مطلب، ایک تو علمی میدان، دوسرا مطلب کہ قیامت والے دن، یہ قیامت والے دن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ قیامت والے دن جو فتح یاب ہے، وہ عزت ہے، جو پروٹوکول دیا جائے گا زبردست قسم کا، وہ مسلمانوں کو ہے۔ اور کفار حسرت کریں گے، پچھتائیں گے، ہائے افسوس، یہ تو پچھتاوا ہی پچھتاوا، کوئی سننے والا نہیں، ہزاروں سال تک پکارتے رہیں گے یا مالک یا مالک یا مالک۔ جنت اور جہنم کا جو فرشتہ ہے، 19 فرشتوں کی اس کے نیچے ٹیم ہے، پکارتے رہیں گے اے مالک ہماری اپنے اللہ کے آگے سفارش ہی ڈال دو یار، ایک دن کی، ربنا یخفف عنا یوما من العذاب، ایک دن کی ہمیں عذاب کی چھٹی دے دو، تھوڑے دن کے لیے، ایک مرتبہ دنیا میں واپس بھیج دو۔ جوتی کی نوک پڑے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شٹ اپ کال ہوگی، خاموش، ولا تکلمون، مجھ سے کلام نہ کرو آج کے بعد، میں نے نہیں سننی تمہاری بات، حسرت ہوگی۔ دوسرا مفہوم۔ تیسرا مفہوم، میرا ذاتی رجحان اسی طرف ہے۔ تیسرا مفہوم یہ ہے کہ یہاں قرآن نے شرط لگا دی ہے، بندہ اگر مومن ہو، یہ وہی بات ہے جو ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھی ہے اسی صورت میں، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر تم مومن رہو گے تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ تمہارے اوپر کوئی غالب آ سکے۔ اوقات ہی کفار کی نہیں ہے، سارے کفار اکٹھے ہو جائیں۔ اسی کے ساتھ ایک حدیث کو ملا لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا اذا اخذتم بالزرع والعناین، کہ تم اپنے کاروبار میں، اپنی زراعت میں خوش ہو گئے، موجوں میں ہو گئے، مال پیسے میں بس دنیا میں مصروف ہو گئے، وترکتم الجہاد، جہاد کو چھوڑ دو گے۔ ایک وقت آئے گا، پھر کیا ہوگا؟ باوجود کلمہ پڑھے ہونے کے، سلط اللہ علیکم ذلۃ، اللہ تمہارے اوپر ذلیل ہونا تمہارے اوپر مسلط کر دے گا، تم ذلیل و خوار ہو کے رہ جاؤ گے۔ یہ آج وہی کچھ ہو رہا ہے۔ اور ایک اور حدیث اگر ساتھ ملا لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی صحابہ کرام کے سامنے کہ ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب کہ ساری دنیا کے کفار اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے خلاف ایسے پڑھیں گے جیسے کئی دن کا ایک بھوکا آدمی اس کے سامنے جب کھانا آ جائے تو ویسے لپکتا ہے، دوڑتا ہے، زندگی موت اس کے سامنے کچھ نہیں ہوتی، وہ دوڑتا ہے۔ اس طرح سارے کفار مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہوں گے۔ صحابہ نے سوال کیا کہ نحن قلیل یومئذ، اس زمانے میں ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تعداد میں تو بہت زیادہ ہو گیا۔ آج دیکھ لیں 7 ارب اگر آبادی ہے تو اس میں سے 2-2.5 ارب مسلمان ہیں، صرف اتنے زیادہ مسلمان، لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ جانوروں کی بھی حیثیت نہیں ہے، ایک گاجر مولی کی حیثیت ہے مسلمانوں کی، وہ پیشن گوئی۔ وجہ وہی ہے، ترکتم الجہاد، ہم بزدل ہو گئے، جہاد ہم نے چھوڑ دیے۔ ہر معاملے میں جی مذاکرات کرنے چاہیے، کمپرومائز ہونا چاہیے۔ آخر کتنی دیر تک ہم اپنے ضمیر کو بیچتے رہیں گے؟
ظلم ہو رہا ہے کشمیر کے اندر، وہ باتیں ہم ممبر رسول پر بتا نہیں سکتے، جو کچھ ادھر ہو رہا ہے عورتوں کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ بالکل جانور والا سلوک ہو رہا ہے، ہمارے ضمیر ہی نہیں جاگ رہے، پرواہ ہی کوئی نہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ تو پھر یہ تو ہوگا، دنیا کے اوپر جو عذاب آ رہی ہے ہماری اپنی گندی کرتوتوں کا نتیجہ، اللہ کا کوئی قصور نہیں، ورنہ حقیقت بات یہی ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کفار کبھی مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتے۔ ان المنافقین، پھر منافقوں کا دوبارہ، بے شک منافقین یخادعون اللہ، کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیں، لیکن وَهُوَ خَادِعُهُمْ، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے دیں۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپا سکے اپنے دل کی؟ بظاہر کلمہ پڑھ رہے ہیں، اندر سے بدبخت ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے کیسے چھپائیں؟ ایک نشانی ان کی یہ ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب وہ نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے لگتے ہیں، قاموا کسالى، تو بڑی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، توجہ دھیان کوئی نہیں ہوتا۔ ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ دیکھیں ذکر منافقین کا اور ہے، لیکن پھر بھی منافق جیسے بھی تھے، جیسے گئے گزرے بھی تھے، لیکن نماز پڑھتے تھے۔ آج آپ اندازہ کر لیں کہ میں کو فتویٰ نہیں لگا رہا، صرف لمحہ فکریہ ذرا سوچئے گا، یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن باوجود منافق ہونے کے ان کو ثبوت دینے کے لیے کہ بھائی ہم بھی مسلمان ہیں، لازمی طور پر پہلے صفوں میں موجود ہونا پڑتا تھا۔ نماز اگر وہ نہیں پڑھتے، صحابہ کرام نے سمجھ لینا تھا اوہ یہ تو دائرہ اسلام سے نکل گیا، یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، یہ بندہ منافق ہو گیا۔ اس لیے ثبوت دینے کے لیے ان کو نمازیں پڑھنی پڑتی تھی۔ آج مسلمان دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں، ان منافقین سے نیچے نہیں چلے گئے۔ عملی طور پر، اعتقادی طور پر تو ہم فتویٰ نہیں لگا سکتے یہ منافق ہو گئے، لیکن عمل کے لحاظ سے نشانیاں پوری مسلمانوں کے اندر ہیں، یہ تو اس سے بھی گئے گزرے۔ وہ نماز تو پڑھتے تھے لیکن قاموا کسالى، بڑی سستی کے ساتھ، دھیان کوئی نہیں ہوتا تھا۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے تھے۔ اسی لیے دیکھ لیں فجر کے ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نمازیوں کی تعداد کم ہوتی تھی، اسی طرح عشاء کے ٹائم بھی نمازیوں کی تعداد کم ہوتی تھی۔ وجہ ان دونوں ٹائم میں اندھیرا ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ کتنے نمازی تھے، کون کون آیا تھا، کون کون نہیں آیا تھا۔ یہ تو اس دور کی بات ہے جس میں جو دیا ہوتا ہے تیل کا، وہ بھی کسی گھر میں ہوتا تھا، امیر گھروں میں صرف، لائٹ بجلی یہ تو سوال ہی نہیں نہ پیدا ہوتا، دیا بھی نہیں تھا، صرف امیر لوگوں کے گھر، کیسے پہچانتے؟ اندھیرے میں نمازیں ہوتی تھیں، عشاء بھی فجر بھی۔ اسی لیے فرمایا کہ ان اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ، یہ دو نمازیں جو منافقین کے اوپر سب سے زیادہ وزنی نمازیں ہیں، عشاء اور فجر، یہ بہت مشکل کام ہے منافقوں کے لیے، اور آج معذرت کے ساتھ مسلمانوں کے لیے پانچوں کی پانچوں مشکل ہیں۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، تین تو پڑھتے ہیں، فجر عشاء نہیں پڑھتے کیونکہ پتہ نہیں چلتا آیا تھے کہ نہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، نمازوں کے اندر ذکر بھی کوئی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کا مگر بہت کم، کبھی شاد و نادر، کبھی دھیان چلا گیا، کوئی دعا پڑھ لی، ورنہ کوئی چکر نہیں۔ نماز کے اندر دکان کے حساب ہی ہو رہے ہوتے ہیں، 4 دکانیں، وہ ایک دکان کا حساب رہ گیا تو پھر جا کے پتہ چلا امام صاحب سے غلطی ہوئی ہے، ورنہ باقی تو اپنے اپنے حساب میں، کوئی کسی خیال میں، کوئی کسی خیال میں، کسی کا فریج کی طرف، کسی کا دعوت کی طرف، کسی کا بھی سلام پھیرنے کے فوراً بعد اچھا ابھی میں نے یہ کرنا ہے یار، جلدی 1 منٹ اوپر ہو گیا، 3 منٹ اگر جماعت لیٹ ہو جائے تو سارے نمازی پھر امام کے خلاف ہو جاتے ہیں، یہ آج نماز لمبی نہیں کرا دی، صرف 2-3 منٹ۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ حضرت معاذ بن جبل والی روایت تھی، اس نے نماز لمبی پڑھا دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا، حالانکہ اس روایت کو اگر پورا پڑھے تو وہ نماز یہ نہیں تھی کہ 20 منٹ کے بجائے 25 منٹ کی پڑھا دی، انہوں نے سورۃ بقرہ اور سورۃ نساء پڑھی تھی، 6.5 پارے پڑھے تھے، کم از کم بھی 2.25 یا 2-2.5 گھنٹے کی نماز انہوں نے پڑھائی تھی، وہ تو واقعتاً لمبی تھی۔ یہاں سے 20 سے 22 منٹ ہو جائیں یا 15 منٹ کی جماعت ہے، 17 ہو جائیں، بس جی تماشا کھڑا ہو گیا، جماعت لمبی ہو گئی ہے۔ یہ آج مسلمانوں کی نمازوں کا حال ہے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، ذکر کوئی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کا مگر بہت کم، کر بھی لیں تو اس کا ترجمہ ہی مسلمانوں کو یاد نہیں۔ مذبذبین بین ذالک، یہ اسی کے درمیان ہی، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کفار سے کریڈٹ لے رہے ہوتے ہیں، کبھی مسلمانوں سے لے رہے ہوتے ہیں، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کبھی ادھر کبھی ادھر، کوئی سمجھ نہیں آ رہا۔ بڑی سخت قسم کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، آپ حیران ہوں گے ان منافقین کی، کہ یہ اس طرح ہے جیسے ایک بکری ہوتی ہے 2 ریوروں کے درمیان، ایک بکروں کا ریور اس طرف ہے، ایک اس طرف ہے، کبھی وہ جفتی کرنے کے لیے، اپنا تعلق قائم کرنے کے لیے کبھی اس ریور میں جاتی، کبھی اس ریور میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، اپنا منہ کالا کرنے کے لیے۔ یہ منافقین کی مثال ہے۔ یہاں تو پھر کلمہ ہی لانا پڑتا ہے، اب یہ کس قسم کے بدبختی والے کام کر رہے ہیں، اتنی گندی ان کی مثال۔
وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ جن کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، اللہ تعالیٰ جن کے لیے گمراہی کے راستے کھول دے. اچھا ٹھیک ہے، پھر اب اسی کے اوپر تمہارا شرح صدر ہو جائے گا، دل کھل جائے گا کہ تم اسی کے اوپر مطمئن ہو جائے گے کہ ہاں ہم تو ہدایت والے ہیں. اصل ہدایت والے تو ہم ہیں. ہم ہر معاملے میں جا کر کمپرومائز کر لیتے ہیں، بڑے میٹھے قسم کے مسلمان ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے فلن تجد لہ سبیلا، کوئی اس کے لیے راستہ نہیں ہے، پھر وہ کنفرم جہنمی ہے، کوئی اس کو نکال نہیں سکتا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، لا تتخذوا الکافرین، کفار کو مت بناؤ، اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر اپنا دوست، دلی دوستی کفار سے مت لگانا. اتریدون، کیا تم یہ ارادہ کرتے ہو، ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کو ایک دلیل مہیا کر دو. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے پاس ایک وجہ ہو عذاب دینے کی، وہ وجہ اللہ تعالیٰ کو بس یہی وجہ کافی ہے عذاب دینے کے لیے کہ تم دعویٰ تو مسلمان ہونے کا کرتے ہو اور دلی دوستی کفار کے ساتھ لگاتے ہو، سیدھا جہنم میں جاؤ گے. یہ تو تم اللہ تعالیٰ کو دلیل مہیا کر رہے ہو، حجت قاطعہ اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہو. اب پھر کس منہ سے اللہ تعالیٰ کے پاس تم رحم کی اپیل کر سکو گے؟ کوئی چکر نہیں ہے، بعد آ جاؤ. کفار سے دلی دوستی حرام ہے. ان المنافقین فی الدرک کے لیے منافقین کے حوالے سے بہت سخت آیت ہے، قرآن کی سخت ترین آیات منافقین کے حوالے سے. ان میں سے بے شک جو منافق ہیں فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نیچے والے حصے میں ہوں گے، سب سے نیچے. مفسرین نے تفسیریں کی ہیں، تفسیری باتیں ہیں، بہرحال کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، امکان ہے. قرآن کی آیات کو انہوں نے اکٹھا کر کر جہنم کے 7 درجات بنائے ہیں. یہ بھی یاد رکھیں کہ جنت کے جو درجات ہیں وہ اوپر کی طرف ہیں، جہنم کے درجات ذلت کے طور پر وہ جتنا نیچے جاتے جائیں گے اتنا وہ بڑا اور خطرناک قسم کا درجہ ہوگا. 7 درجات بنائے، مختلف ان کے نام ہیں، سقر، جہیم ہے. اور یہ جو منافقین کے لیے بنایا گیا سب سے نیچے والا جو تندور ہے، ہاویہ اس کا نام ہے، یہ منافقین کے لیے بنایا گیا. اور اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ عذاب کو زیادہ کرنے کے لیے کیا کریں گے تاکہ ان کو تکلیف زیادہ سے زیادہ ہو سکے. جسم انسان کا اتنا بڑا ہوگا کہ انسان کا خالی دانت ہی ایک پورے آدمی جتنا ہوگا، 6-7 فٹ کا دانت، اور کان سے لے کر یہ جو کندھے تک کا فاصلہ ہے یہ 700 سال کا فاصلہ ہے. دنیا کی تیز ترین سواری بندہ پھرنا شروع کرے، کان سے لے کر کندھے تک ابھی پہنچا، اتنا بڑا وجود چند سیکنڈ میں تباہ ہوگا، آگ لگے گی، پھر نیا جسم آئے گا. یہ اتنا زبردست خطرناک اللہ تعالیٰ نے کے لیے عذاب رکھا ہے سب سے نچلے والے درجے میں. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، کوئی مددگار نہیں ہوگا. سننا ہی نہیں کسی نے، جتنا مرضی چیخیں مارتے رہے. ہاں مگر ابھی یہ کیونکہ 4 ہجری کی بات ہو رہی ہے، شروع میں ابھی توبہ کا دروازہ کھولا رکھا ہے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، اگر توبہ کر لو گے، وَأَصْلَحُوا، 4 کام کرنے. دوسری بات اپنی اصلاح کر لو، یہ چھوڑ دو منافقت اپنی، یہاں سراسر موم ہو جائے یا سراسر سنگ ہو جائے. اسلام میں کوئی پک اینڈ چوز والا معاملہ نہیں ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو، مذاق کوئی نہیں ہے. یہاں تو مسلمان ہو جائیں یا چھوڑ دو. پھر واعتصموا باللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. واخلصوا دینہم للہ، اپنا دین، اپنی عبادت، اپنی توجہ ساری کی ساری اللہ کی طرف، خلوص دل کے ساتھ. فاولئک مع المؤمنین، اگر ایسا کر لو گے تو پھر تم مومنوں میں شمار ہو جاؤ گے. وسوف یؤتی اللہ المؤمنین، اور مومنین کو تو اللہ تعالیٰ نے ان قریب اجر عظیمہ، بہت بڑا اجر دینا ہے، بڑی پروٹوکول والی زندگی آگے ملنے والی ہے. آگے منافقین کے لیے ایک لمحہ فکریہ اور ان کو سوچنے کے لیے ایک بات، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کرے گا کیا، یہ سوچو تو صحیح. باقی یہ جو بات مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا، یہ آج تک نہ پڑھی ہے نہ کسی روایت میں. بات ویسے درست ہے، 70 چھوڑ کر ہزاروں ماؤں سے زیادہ اللہ تعالیٰ پیار کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ تعداد مقرر نہیں ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر. اللہ تعالیٰ کوئی ایسا تو نہیں ہے جیسا کہ ظالم بادشاہ پچھلے زمانوں میں گزرے کہ ان کو خوشی ہوتی تھی انسانوں کے جو سر اس کے لمبے لمبے مینار بنا کر کئی منزلہ، تو وہ بڑے خوش ہوتے تھے، ہم نے بڑا کارنامہ کر دیا، اتنے لاکھ انسان قتل کر دیے، اتنے ہزار قتل کر دیے، وہ کارنامہ سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ باوجود سارے اختیار ہونے کے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہونے کے باوجود، بے نیاز ہونے کے، 1 سیکنڈ میں اگر 7 کے 7 ارب انسانوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ تو اتنے غفور الرحیم ہے کہ بندہ 1 قدم آتا ہے باوجود شہنشاہ ہونے کے، اللہ تعالیٰ 10 قدم اس کی طرف آتے ہیں، آؤ میرے بندے،
ایک قدم اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 قدم آتے ہیں، استقبال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہے تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم، اگر تم یہ 2 شرطیں ملحوظ خاطر رکھو تو پھر عذاب نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ان شکرتم، شکر والی زندگی گزارنی ہے، جو نعمتیں ملی ہیں اس کو اللہ کے راستے میں صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ جو چیز جس کے لیے ملی ہے، کان، ناک، آنکھیں، پاؤں، جسم، جس مقصد کے لیے دیے کہ صرف اسی مقصد میں استعمال کرو۔ وآمنتم، اور ایمان لے کے آؤ صحیح معنوں میں۔ وکان اللہ شاکرا علیما، شاکر کا مطلب ویسے تو شکر گزار، لیکن اللہ کے لیے جب آئے گا تو اس کا مطلب قدردان، حفاظت کرنے والا نیکیوں کی۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے نیکیوں کا اور ہر چیز کا علم ہے۔